تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، ہر ایک نعمت دیتا ہے خدا، وار کے ان پر دیتا ہے، ہر ایک نعمت دیتا ہے خدا، وار کے ان پر دیتا ہے، وار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، ہر ایک نعمت دیتا ہے خدا، وار کے ان پر دیتا ہے، ہر ایک نعمت دیتا ہے خدا، وار کے ان پر دیتا ہے، وار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، غوث و کتب ابدال کلندر سب ان کے گیت گاتے ہیں، غوث و کتب ابدال کلندر سب ان کے گیت گاتے ہیں،
گاتے ہیں فرش زمیں پر عرش بری پر چرچا کملی والے کا فرش زمیں پر عرش بری پر چرچا کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبہ کملی والے کا کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تھوڑے اگے اگے آ جاؤ تاکہ پچھلیاں نو مشکل نہ بنے بس ٹھیک ہے اتھوں تک ہی رہو حاضرین محترم اج دی اے محفل پاک جو سجائی گئی ہے حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان آپ دی یاد وچ یاد رکھو کہ روایات وچ آندا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق دی جامعہ مسجد دے وچ تشریف فرما نے ایک بندہ آپ دے کولے حاضر ہوندا ہے مسجد دے وچ اور عرض کردا ہے کہ حضور میں اس واسطے آپ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا تاکہ آپ دے کولوں او حدیث پاک سنا کہ جیڑی خود آپ نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سنی ہے میں او حدیث سنن واسطے شہر مصطفیٰ مدینہ المنورہ اتھو سفر کیتا ہے اور دمشق آ گیا وہاں اور ایتھے آؤن دی غرض تے مقصد میرا اے ہے کہ میں آپ دی زبان تو او حدیث پاک سنا کہ جڑی آپ نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زبانی خود سنی ہے آپ نے فرمایا کہ کیا تو تجارت دی غرض تے نال تے نہیں آیا کسے ہور مقصد تو نہیں آیا کہ کسے ہور کام آیا ہمیں تجارت دی غرض نال آیا ہوئے کسے ہور مقصد واسطے آیا ہوئے تے سوچیا ہوئے چلو حدیث بھی سن جاواں کیا تو صرف ایسے کامی مدینہ الرسول تو دمشق آ گیا ہے عرض کیتی حضور خدا دی قسم ہے میرا ایتھے آن دا صرف ایک ہی مقصد سی کہ میں آپ دی زبان تو حدیث رسول سنا مل کے بولیے نا سبحان اللہ آج قدر نہیں علماء کرام کول آ کے سنا دے نے لیکن اسی سنن واسطے تیار نہیں
ساڑے دلان دے بھی شوق نہیں، ذوق نہیں، وہ جذبہ نہیں، لیکن قربان جائیے وہ شخص مدینے تو چلے ہے اور مدینے تو چل کے دمشق آیا ہے صرف حدیث رسول سنن واسطے۔ آپ نے فرمایا اگر تو واقعی ایسے مقصد واسطے آیا ہے تو پھر سن، میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سنے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جدوں کوئی دین دا علم حاصل کرنے واسطے نکل دا طالب علم تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے فرشتے او دے راہ دے وچ اپنے پار بچھاندے نے، اللہ دے فرشتے او دی راہ دے وچ اپنے پر بچھاندے نے، اور اللہ تعالی او دے واسطے جنت دی راہ ہموار کر دیندا ہے، آسان کر دیندا ہے، او دے واسطے جنت دی راہ کھول دیندا ہے۔ اور سن پیارے آقا علیہ السلام کو میں سنے ہیں کہ جدوں عالم دین دا علم رکھن والا یا طالب علم اس دنیا تو رخصت ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، فرمایا زمین و آسمان دی تمام مخلوقات حتیٰ کہ دریا دیاں مچھلیاں بھی او دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دیاں رہنیاں۔ آج صرف ایتھے بہ کے اسی حضور قبلہ مفتی صاحب دے بلندی درجات دے واسطے دعا نہیں کر رہے، بلکہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو سچا عالم دین اس دنیا تو رخصت ہوتا ہے تے زمین و آسمان دی تمام مخلوقات حتیٰ کہ دریا دیاں مچھلیاں بھی او دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دیاں نے۔ تو قربان جائیے آج اسی عظیم ہستی دے یاد دے وچ محفل پاک سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرماوے۔ اور میں بلا تاخیر خطاب دے واسطے دعوت دینا جناب حضرت علامہ مولانا سہیل ریاض صاحب، آپ تشریف لے آمدے نے اور اپنے علمی روحانی وجدانی بیان دے نال سانو مستفید فرماندے نے۔ پرزور نعرہ لگا کے حضرت دا استقبال کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ درود پاک محبت نہ پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بیان تو پہلے میں بڑی ادب دے نال گزارش کرنا چاہنا سارے احباب نو، جڑے بزرگ تشریف فرماؤ، میری عادت نہیں میں نہ بزرگاں نو تنگ کراں، لیکن جڑے نوجوان نے یہ تھوڑا جا اگے ہو کے تشریف فرما ہو جاؤ، تے بچے جڑے نے تھوڑا جا پیچھے ہو جاؤ۔ یہ نہیں مانتا کہ بچے گھاٹ ٹر جان، بیٹھے رہن، جس ویلے بچے اگاں پیچھے گل بات کرتے ہیں گفتگو دی توجہ ہٹ جاندی ہے، تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مہربانی فرماؤ ذرا نوجوان جڑے نے سمجھدار پڑھے لکھے بندے وہ اگے تشریف لیاؤ۔ علامہ صاحب اتنے آؤ اگے، مہربانی فرماؤ۔ آپ بھائی جان گزارش ہے آپ میرے نیڑے آؤ، ذرا دو چار گلاں محبت دیاں کرنیاں نے، سرکار دے عشق دیاں گلاں کرنیاں، بڑی مہربانی۔ جڑے نوجوان ہو آپ اگے تشریف لیاؤ، بڑی ذرا نوازی تہاڈی، اللہ خوش رکھے تانوں۔ علماء کرام جن آ کے پیچھے بہندے نے پہ، علماء جڑے نے عوام وچ نہ بہن، اگے تشریف لیاؤ۔ نال درود پاک دا ورد جڑا وہ جاری رہنا چاہیے، درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا۔ اگے تشریف لیاؤ نا جناب، تسی بھی اگے آ جاؤ۔ بزرگاں تو علاوہ کوئی بندہ ٹول آ کے نہ بیٹھے ہوئے، یہ مہربانی فرماؤ ذرا۔ جڑا بندہ تندرست ہے، جڑے بندے دے اندر عشق رسول دی چنگاری مہک رہی ہے، دہک رہی ہے، وہ بندہ ٹول آ کے نہ بوے، پتہ لگے سرکار دے دیوانے تے نوکر بیٹھے نے۔ جا بالکل نوجوان، یہ نوجوانوں تہاڈا بڑا کام ہے، بڑا دین دا کام اساں کرنا ہے، اب جھکنا نہیں، اب رکنا نہیں۔
اب جھکنا نہیں، اب رکنا نہیں، آپ نے تھکنا نہیں ہے، اب بالکل بیدار ہو کے بیٹھو جوانا ربو جنہ دی یاد واسطے بیٹھے ہیں، بڑھاپے وچ بھی بیماری دے باوجود بھی جڑا بندہ دین دی خدمت واسطے دین دی سربلندی واسطے صبح شام لگا رہا ہے نا، یہ مطلب ہے کہ جڑا بندہ دین دی خدمت کرتا ہے اللہ رب العزت آپ انہوں بلندیاں عطا فرما دیندا ہے۔ درود پاک پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه وأزواجه وذرياته وأمته وأهل سنته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد أفلح من زكاها ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظ ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جدو بھی درود پاک پڑھیا جائے اس عقیدت نہ پڑھو، اس ذوق نہ پڑھو، پتہ لگے اسی ایتھے بیٹھ کے درود پڑھنے ہاں، ساڈے آقا گنبد اندے ساڈا درود سن دے وی لے، سلاماں دے جواب ارشاد فرما دے نے۔ مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا مائک اور دے وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سلطان المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا مل کے آکھو امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر عبد رب جلے اشرف القادری عبد رب جلی اشرف القادری عبد رب جلی اشرف عبد رب جلی اشرف قادری
پارسا آدمی اشرف قادر. جڑے بزرگ بیٹھے نا میں انہاں بزرگاں نو گواہ بنا کے گل کرنا چاہنا. میں کوئی بھی گل اوور کیتی نا مبالغہ رائی والے کیتی پلیوں کیتی تہاڈا حق ہے تسی مینوں ڈک سکدے ہو. توجہ ہے کوئی بھی گل میں اوور کراں آندے نا بھئی اینی تعریف ہے نہیں سی جنی تو کر چھڑی. بولو تو صحیح اینی تعریف ہے نہیں سی جنی تو کر چھڑی. انج کو بندہ آکھے نا تے میں بالکل او دا جواب سنن واسطے تیار ہاں لیکن جڑی شان میرے شیخ دی ہے وے جڑا مرتبہ مفتی اعظم دا ہے وے اے دے تے کوئی بندہ چکے نا. رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اللہ فرماندا ہے فاذکرونی اذکرکم تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرنا. یا اللہ اے جی کیویں اللہ فرماندا ہے جڑا ساری زندگی میرا ذکر کردا رہیا ہے تو تے مر جائے گا. جب میں مرن تو بعد بھی بندے کو تیرا ذکر نہ کرواواں مینوں رب کون آکھے گا. جو رب کا ذکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے تیرے مرنے کے بعد لوکی مٹی پا کے دفن کر کے کہارا آ جاندے نے سمجھدے نے کم مک گیا ہے. اللہ فرماتا ہے کم مکا نہیں کم مکا نہیں ہن کام شروع ہویا ہے. ویکھ میرے بندے دیاں عظمتاں ویکھ میرے بندے دیاں شاناں کیڑی لوڑ ہے بندیاں نو داتا صاحب دا نام لین دی کیڑی لوڑ ہے بندیاں نو پیر میرے علی دا نام لین دی ایڑی لوڑ ہے بندیاں نو غوث پاک دا نام لین دی. یارو اسی نہیں لیندے اللہ آپ انہاں دا ذکر کروا رہا ہے. اس واسطے کوئی بندہ یہ نہ آکھے جی میں مبالغہ رائی پہ کرنا میرے استاد نے تو میں نریاں تعریفاں پہ کرنا. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کریم نے حضور مفتی اعظم پاکستان نو اس ظرف عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ نہ آکڑے بالکل جڑے بزرگ نے انہاں نو پتہ سارا انہاں دے تے گھرے دی گل ہوئی نا انہاں دے تے گھرے دی گل ہے انہاں نو پتہ ہے مفتی اعظم پاکستان کوئی آکڑ نہیں کوئی تکبر نہیں کوئی غرور نہیں کوئی علم تے مان نہیں. سبحان اللہ. ہاں ہون ذرا مل کے محبت نہ پڑھنا ہے. اب در بے جلے اشرف قادری اب در بے جلے اشرف قادری اب در بے جلی اشرف قادری پارسا آدمی اشرف قادری. مل کے ذرا گونج پہ جائے جن جنوں اپنے استاد نہ پیارے جن جنوں اپنے شیخ نہ پیارے سر نیواں کر کے نہیں سینہ چوڑا کر کے آکھو یا رب العالمین اسی منافق نہیں تیرے ولیاں نال پیار کرن والے بیٹھے ہیں. اب دیر بھیجلی اشرف القادری پارسا آدمی اشرف القادری. کرے سادگی پیکرے سادگی اشرف القادری سربس عاجزی اشرف القادری سربس عاجزی اشرف القادری سربس عاجزی اشرف القادری. جڑے جڑے پڑھے نے انہاں دا بھی شکریہ ہے جڑے نہیں پڑھے اللہ انہوں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. میرا نظریہ ہے میرا ایمان ہے جڑا جڑا اللہ دے ولیاں دا ذکر کرنا ہے رب کعبہ دی قسم ہے اللہ اس ذکر تے صدقے انہوں نے بھی بلندیاں تا کر دیندا ہے. اب دیر بیجلے اشرف قادری. جتے معروف سبحانی صاحب ہی نے اوہی تے افضل قادری صاحب ہی نے اوہی تے مسعود قادری صاحب ہی نے
پر شاعر نے بڑی بڑی گل لکھی ہے، انہیں آکھیا ہے حضرت نیک عالم کے گلزار کی، حضرت نیک عالم کے گلزار کی نیک صورت کلے اشرف القادری، بڑی مہربانی، نیک صورت کلے اشرف القادری، نیک صورت کلے اشرف القادری، اپنا قبلہ بدلنے کے قائل نہیں، آپ کے مقتدی اشرف القادری، بولو بولو آپ کے مقتدی اشرف القادری، آپ کے مقتدی اشرف ہے ہمارے لیے باعث افتخار، ہے ہمارے لیے باعث افتخار، آپ کی چاکر اشرف القادری، کہ ذرا کہہ دیو آپ کی چاکر اشرف القادری، پارسا آدمی اشرف القادری۔ اللہ کریم جل جلالہ دی حمد و ثنا، درود بحضور تاجدار کونین، شاہ کونین، فخر کونین، زینت کونین، عزت و عظمت کونین، آقا جناب محمد مصطفیٰ، سید دو جہاں، غم گسار زماں، راحت دو جہاں، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، آپ دے حضور ناز عرض کرنے تو بعد بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، میرے حاضری دے 20 منٹ رہ گئے، انہاں 20 منٹاں مہربانی کرو، جنہیں پکھا لانا لا لو، جنہیں بند کرنا کر لو، میں ہاتھ بند کے عرض کرنا، میرے کو تقریر نہیں ہوندی جس لئے بندے بول پائیں دے، تکے نہ سنان دا میں عادی نہیں، تسی بزرگ تشریف فرماؤ، اللہ تانوں سلامت رکھے، ارے بزرگ ساڈی رونق کو، تسی بزرگ ساڈی رونق کو، تسی نہ ہو تو اسی ککھ بھی نہیں، جی میرا دعویٰ ہے، بزرگ نہ ہون، اوے وڈے نہ ہون، اسی ککھ بھی نہیں، یہ تہاڈی وجہ تو ساڈی رونق ہے، تے تساں ہی سانوں برداشت کرنا، اس واسطے جڑے چند لمحے بیٹھے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس دی آیہ کریمہ پڑھنے شرف حاصل کیتا ہے، ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ خلاق العظیم نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ سادہ جا ترجمہ ہر بندے نو پتا ہے، بے شک قرآن نازل کرن والے بھی اسی ہیں، اچھا تو ان چیتا نہ کرانا بابا بھائی وہ تھا آگیا کھو سبحان اللہ، سبحان اللہ دا مطلب کی ہے اللہ بولو، اللہ تواڈے میرے آکھن نہ پا کے نہیں نہ تواڈے میرے آکھن نہ پا کے میں آکھاں یا نہ آکھاں او دی شان وچ فرق نہیں پیندا، میں سبحان اللہ کہاں یا نہ کہاں او دی شان وچ فرق نہیں پیندا، تسی آکھو یا نہ آکھو او دی شان وچ فرق نہیں پیندا، ازلی ابدی تے سرمدی پا کے، پر جدوں کوئی بندہ سبحان اللہ آندا ہے نا، قرآن پڑھ کے دے، نماز پڑھ کے دے، حدیث چک کے دے، فرماندا سامی اللہ ہولے من حمیدہ، میں او دی سن لینا جڑا میری تعریف کرتا ہے، یا اللہ سندا تے تو سارے دیا نا، ایدہ کی مطلب ہے اللہ فرماندا ہے سندا سارے دیا نا، جڑا میری تعریف ہاں کرتا ہے وہ دی سن کے قبول بھی کر لینا۔ اس وقت چکو نا، شرماؤ نا، اسی کو کالا کام نہیں کرتے پہ، شبم نہ شب پرستم، اسی نہ کالے ہیں تو نہ کالیاں گلا کرنے ہیں، گاجی کا کہو سبحان اللہ، یارو سیر نیمہ تا کریے، جیسی غلط کام پہ کرنے ہیں، اسی چوری کرنے ہیں پہ، زنا کرنے ہیں پہ، نا اسی غلط کام نہیں پہ کر دے، اسی محمد کریم دا ذکر پہ کرنے ہیں، تے محمد پاک نو منن
والے دی تعریف پہ کرنے آ اس وقت مٹھے نہیں پہنا ذرا گج وج کے کہو سبحان اللہ ہوں آپ چیتا رکھے آجے اللہ سلامت رکھے قرآن نازل بھی اسی کرنے والے ہیں یہ حفاظت بھی اسی میں ویکھنا چاہنا تقریر دا پہلا جملہ اور میں ویکھنا معیار ذوق جناب دا کی ہے اللہ قرآن نازل کرن والا ہے اللہ ہی قرآن دی حفاظت کرن والا ہے 22,000 دا لشکر جس ویلے کھل کے تے یزید نے امام حسین پاک نے جنگ کروائی ہے نا امام حسین پاک نے اننے بچے بھی قربان کیتے ہیں جوان علی اکبر بھی قربان کیتے ہیں اونو محمد بھی قربان کیتے ہیں علی اصغر بھی قربان کیتے ہیں علی اکبر بھی قربان کیتے ہیں اتنی قربانیاں دے کے اپنا سر کٹ گیا نیزے دی نوک تے ٹنگی ہے جملہ آ گیا ہے ہن امتحان تہاڈا شروع ہو گیا کہ تسی کی سمجھن بیٹھے ہو سر کٹ گیا نیزے دی نوک تے ٹنگی ہے سر وچوں قرآن جاری ہے اللہ نے آکھیا لوگا دیکھو قرآن نازل بھی اسی کرنے والے ہیں حفاظت بھی اسی کرنے والے ہیں بڑی مہربانی یہ مطلب ہے بندے باشعور بیٹھے ہیں قرآن نازل بھی حفاظت بھی اسی کرنے والے ہیں جب معتزلہ آئے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل نو کہیا جدو کوئی آیا کوئی بھی آیا ہے کوئی گستاخ آیا ہے کوئی وہ مقابلے چ آ گیا کدی شیخ احمد سرہندی آ گئے نے کدی مجدد الفسانی آ گئے نے کدی مولا علی آ گئے نے اور جدو بھی شیطان آیا ہے وہ دے مقابلے وچ بندہ رحمان آیا ہے جدو رافضیاں خارجیاں اور مرزیاں نے سیر چکے نے اعلی حضرت کی صورت اللہ بھیج کے نسل انسانی نو دسیا ہے قرآن نازل بھی اسی کرنے والے ہیں حفاظت بھی اسی کرنے والے ہیں سبحان اللہ بڑی مہربانی قرآن نازل بھی حفاظت بھی اسی اعلی حضرت کیا ہے اعلی حضرت اچھا میں کر دیں درود پاک الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اچھا جی اعلی حضرت کیا ہیں اعلی حضرت توجہ ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا منہ پیچھے کر لوں اعلی حضرت کیا ہیں ہم کسی آج کے مولوی سے نہیں پوچھیں گے بولے ذرا بڑی مہربانی بولو سبحان اللہ جن کا عرس ہے ان کا بھی ذکر ہوگا مفتی اعظم پاکستان کا بھی ذکر ہوگا ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا پڑھے لکھے بندے بیٹھو گل دی ذرا وانڈ کرے آجے ایک بندہ سردی دی ٹھنڈی رات میں اٹھیا ہے توجہ رکھیا جی میں کیا کھڑ لگا سردی دی ٹھنڈی رات میں اٹھیا ہے اٹھ کے آ کے وضو کیتا ہے وضو کر کے آ کے نماز پڑھن واسطے اللہ اکبر کہہ کے کھلوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اہدنا الصراط المستقیم جڑا نماز وچ کھلوتے ہیں جڑا نماز وچ کھلوتے ہیں جڑا نماز وچ کھلو کے او دی بارگاہ وچ آ کے ہینڈز اپ پہ کردا ہے او دی بارگاہ وچ آ کے اللہ اکبر کہہ کے ہینڈز اپ کردا پیا مینوں دسو ہدایت تے ہے کہ نہیں بولو تو صحیح ایک بندہ نماز پڑھدا پیا نماز پڑھ کے کھلو کے آندا ہے اللہ اکبر اہدنا الصراط المستقیم کھلوتی ہے بھی اوتھے وے جتھے بولن دی جان ہے مینوں یہ گل دسو وہ بندہ ہدایت تے ہے کہ نہیں ہے وے پھر کھلو کے پہ آندا ہے اہدنا الصراط المستقیم ہور سیدھا رستہ کیڑا ہے ہور سیدھا راہ کیڑا ہے اور سیدھا رستہ کیڑا ہے اور استقامت والا رستہ کیڑا ہے حضرات قرآن بتاتا ہے اس کا مطلب یہ بنا کہ نماز پڑھ کے بھی ایک بندہ کھڑا ہے ابھی فاصلہ ہے کہ وہ صراط مستقیم تک پہنچے کیا ہے سیدھا رستہ کیا ہے سیدھا رستہ اگے پڑھ صراط الذین انعمت علیہم کہا ان کے دامن رحمت میں آ جا ان کے قدموں میں آ جا کن کے قدموں میں جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے اور جنہ تے تیرا انعام نازل ہویا اچھا جی یہ انعام یافتہ کون نے پڑھ لیے پنجواں پارہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین بڑی مہربانی بولنے یار پہلے انعام یافتہ کون نے جی نبی دوسرے انعام یافتہ کون نے صدیق
تیسرے نام یافتہ کون نے؟ شہید. چوتھے نام یافتہ کون نے؟ صالحین، ولی، اولیاء. کوئی کہتا ہے مزاروں پہ نہ جاؤ، کوئی کہتا ہے اولیاء پر نہ جاؤ، کوئی کہتا ہے انبیاء کے پاس نہ جاؤ، کوئی کہتا ہے کہیں نہ جاؤ. آؤ قرآن سے پوچھیں اگر ولیوں کے در پہ نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ قرآن کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا. اے ایتھے ضرور ہو اے ساتھی بڑے ہی چنگے نے. ایتھے ضرور ہو اے ساتھی بڑے ہی چنگے نے. اے ساتھی بڑے کیویں جی؟ اوکھا ویلا قبر دا، اوکھا ویلا حشر دا. قرآن نے کہا یہ ایسے ساتھی ہیں نہ قبر میں ساتھ چھوڑیں گے نہ حشر میں ساتھ چھوڑیں گے. ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. درود پاک پڑھیے. الصلوۃ والسلام علیک یا یاسین. اب میرے اسٹیج کی مسند پہ جلوہ گاراں علماء کرام، یہ جملہ ان کے لیے، یہ جملہ ان کے لیے. کوئی پوچھے اعلیٰ حضرت کیا ہے، کوئی پوچھے اعلیٰ حضرت کیا ہے، تو ہم آج کے کسی مولوی سے نہیں پوچھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے. کسی آج کے پیر سے، کسی آج کے رافضی سے نہیں پوچھیں گے، کسی آج کے خارجی سے نہیں پوچھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے. اوے امام حسن کو پوچھ امیر معاویہ کون ہے، امام حسن کو پوچھ امیر معاویہ کون ہے، امام حسین کو پوچھ یزید کون ہے. بھائی ٹھیک ٹور گئے ہو. امام حسن سے پوچھو امیر معاویہ کون ہے، امام حسین سے پوچھ کہ یزید کیا ہے. امام حسن امیر معاویہ سے صلح کر کے بتا رہے ہیں امیر معاویہ کیا ہے. اے امام حسین یزید سے جنگ کر کے بتا رہے ہیں یزید کیا ہے. کسی مولوی سے نہیں پوچھیں گے، ان کے ہم اثروں سے پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا ہے. محدث اعظم سے پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا ہے. شیخ احمد سرہندی سے پوچھتے ہیں، محدث اعظم سے پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ سید المفسرین ہیں، کوئی کہتا ہے آپ سید المحدثین ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ سید المناظرین ہیں، کوئی کہتا ہے آپ سید الفقہا ہیں. کسی بندے اعلیٰ حضرت کو پوچھے اعلیٰ حضرت تسی کون ہو، آپ فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھے کتے ہزار پھر دے. اللہ جانے کون سمجھے میں کیا. ولی اپنے آپ کو ولی، بولو ولی اپنے آپ کو ولی، کبھی کسی ولی اپنے آپ کو ولی نہیں آتا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا آپ کیا ہیں، آپ نے کہا لوگ مجھے سید المفسرین کہتے ہیں، سید المناظرین کہتے ہیں، سید الفقہا کہتے ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں میں کیا ہوں. کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھے کتے ہزار پھرتے ہیں. کوئی مفتی اعظم سے کبھی پوچھے آپ کیا ہیں، کوئی مفتی اعظم سے پوچھے آپ کیا ہیں. لوگ انہیں اشرف العلماء کہتے ہیں، لوگ انہیں مفتی اعظم کہتے ہیں، لوگ انہیں شیخ الحدیث کہتے ہیں، لوگ انہیں شیخ الحدیث کہتے ہیں، لوگ انہیں سید المفسرین کہتے ہیں، لوگ انہیں بڑا بڑا کہتے ہیں. آپ سے پوچھا، میں بیان کر رہا تھا مجھے منع کر دیا، میری تعریف نہ کرنا. سبحان اللہ. ان کی صدارت میں بیان کر رہا تھا. وہ فرماتے ہیں اے میرا بیٹا، میں ممبر رسول میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے بڑا فخر ہوا، بڑا ناز ہوا. آپ نے یہ الفاظ بولے، علامہ زین العابدین قادری شفیع صاحب تشریف فرمایا، آپ کی موجودگی میں آپ نے فرمایا اے میرا بیٹا ہے. اور پھر فرمایا یہ میری تعریف کر رہا تھا اور مجھے شرمندگی ہو رہی تھی. ولی کبھی اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا، ولی کبھی اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا. کوئی ان سے پوچھے، لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ اشرف العلماء ہے، یہ مفتی اعظم ہے. لوگ ان کے بارے میں کچھ بھی کہے، یہ خود اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے. کسی بابے خادم رضوی دا نعرہ لایا نا، مولانا خادم رضوی صاحب دا کسی نعرہ لایا، آپ نے ڈاک چڑھیا اور فرمایا بہ جا میں کتا پاک رسول اللہ دا. ولی اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا. ان سب کا پیغام کیا ہے؟ آج کی محفل کا پیغام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا پیغام کیا ہے؟ حضور مفتی اعظم پاکستان کا پیغام کیا ہے؟ حضور شیخ احمد سرہندی کا پیغام کیا ہے؟ حضور محدث اعظم کا پیغام کیا ہے؟ ایک ہی پیغام ہے،
اسی گڈی نمی لے لیے بندہ سمجھدا میں کامیاب ہو گیا. او بولو تو صحیح. مربع زمین دا کوڑ ہوئے بندہ سمجھدا میں کامیاب ہو گیا. کارا کوٹھیاں چنگیاں کوڑ ہون بندہ سمجھدا میں کامیاب ہو گیا. پتر یورپ کا لیا بندہ سمجھدا میں کامیاب ہو گیا. جے تو قرآن پڑھنے دا شوق رکھے نا پڑھ قرآن. قد افلح من زکاہا. کامیاب وہ ہے جس نے من پاک کر لیا, جس نے من پاک کر لیا. یا اللہ من کس کا پاک ہے؟ کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ پارہ نمبر 18 قد افلح المؤمنون. فرمایا کامیاب وہ ہے جو مومن ہے. یا اللہ یہ مومن کون ہے؟ فرمایا سنو مومن وہ ہے جو سینہ چڑھا کر کے یہ بات کہے کملی والے آقا میرا تن بھی تیرے تو صدقے, میرا من بھی تیرے تو صدقے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کامیاب یا رسول اللہ یا علی. ایسے ہی علامہ اقبال نے نہیں کہا کہ محمد سے وفات ہوئی. اور بولو تو صحیح سبحان اللہ. میں نہ گڈیاں تو بڑا پریشان ہے, ایک گڈی آندی دوجی جاندی ہے. آج تک انج ہویا نہیں. جڑے با ذوق بندے تسی بیٹھے ہو نا اے تہاڈا ذوق بھی آن جان والے خراب کر رہے ہیں بڑی معذرت دے نال. اور میری تقریر ساری کھلر گئی ہے. میں ہورے کی آکھنا سی. مہربانی فرماؤ چند منٹ واسطے میں تانوں گزارش کی تھی کہ میں تقریر کرنی, لیکن آپ پریشان ہو کے بیٹھ گئے. کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں. وفا ویکھنی ہے کدی صدیق اکبر دی ویکھی, وفا ویکھنی کدی عمر فاروق کول ویکھی, وفا ویکھنی ہے سیدنا عثمانی غنی کول ویکھی, وفا ویکھنی ہے علی گل مرتضیٰ کول ویکھی. میرے استاد فرماندے ہوندے سن جس ویلے علی پاک دا نام لے نا تے علی پاک دا نام لے کے لوکاں دے منہ ویکھیا کر. یار آکھے استاد جی کیوں؟ فرماندے سن علی دا نام لیا انج کرنٹ ویندی ہے. جے چہرہ کھڑ جائے نا سمجھی مومن بیٹھے ہے, چہرہ مرجھا جائے سمجھی پکا منافق بیٹھے ہے. گج کے بنا رہے حیدری حیدری حیدری. وفا دیکھنی ہے تو صدیق اکبر سے دیکھو. وفا دیکھنی دے ابو بکر صدیق. حاجی صاحب پتر سامنے آ گیا. اس آکھا بھائی جنگ پہ لڑتے ساتھ 3 باری میری تلوار تھلے آئے ہو. میں ابا سمجھ کے جھاڑ چڑھیا, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق اکبر فرماتے ہیں ایک بار میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں پتر نہیں سی دیکھنا, گستاخ محمد سمجھ کے توڑ لا کے پڑا رکھ جانی سی. وفا دیکھنی ہے تو ابو بکر صدیق کی دیکھو. گھر کا سارا مال لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. کی محمد سے وفا تو نے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو علی گل مرتضیٰ کو وفا سیکھ. وفا سیکھنی ہے مولا حسین کو سیکھ. وفا سیکھنی ہے تو میرے اس بریلی کے تاجدار سے سیکھ, جنہ دے بارے شاعر نے بڑے خوبصورت آکھیا ہے. ڈال دی کیب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سید اعلی حضرت مصطفیٰ جانے ہمت بلا. میرے سید اعلی حضرت دا پیغام ہے وے جنہیں بھی اولیاء نے جنہیں بھی انبیاء نے پیغام کیے. کوئی تفسیر اٹھا کے ویکھے اعلی حضرت دیاں تصانیف اٹھا کے ویکھے انہاں دا پیغام کیے. انہاں دا پیغام صرف یہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تن من دے محمد نا تو قربان کرن دا نا اصل ایمان بن گیا ہے. تن من دھن سارا کچھ انہوں دے نا تو بار چھڑو. یہی پیغام اللہ عزیز البرکت نے دیتا ہے. یہی پیغام حضور مفتی اعظم پاکستان نے دیتا ہے. حضرات عزیز وقار ہم اسی لیے جب بھی بیٹھتے ہیں کسی کا بھی ذکر ہو کسی کا بھی ذکر ہو ہم بات اپنے حضور کی کرتے ہیں. شاعر نے بڑی بڑی گل کی تھی. شاعر آندا ہے جدوں بھی بہو تے حضور دی گل کرو, جتھے بھی بہو تے حضور دی گل کرو. میرے سید اعلی حضرت نے بھی یہی گل کی تھی ہے جدوں بھی گل کرو حضور دی گل کرو. کیوں حضور دی گل کرو؟ مٹھیاں مٹھیاں گلاں عربی ڈول دیاں
مٹھیاں مٹھیاں گلاں عربی ڈول دیاں کناں دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں سبحان اللہ مٹھیاں مٹھیاں گلاں عربی ڈول دیاں کناں دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں عزت دی وقار اے پیغام دینا چاہنا وا اللہ حضرت عظیم البرکت دا مسلک کی ہے اللہ حضرت عظیم البرکت کسے فرقے دا نا نہیں کسے ذات دا نا نہیں اللہ حضرت کی دا نا ہے اللہ حضرت عشق رسول دا نا ہے آپ نے پیغام کی دیتا ہے کو سب کچھ حضور تو وار کے دامن چاڑ کے آکھو کملی والے آکھو ساڑا دل بھی تیرا ہے ساڑی جان بھی تیری ہے ساڑا دل بھی تیرا ہے ساڑی جان بھی تیری ہے تاں تے اسی کریا کریا نگر نگر بستی بستی ہی نعرہ لانے اے یا لے آئے دل بھی تمہارا ہے تھوڑی کھولو جناب جس وقت ایکو لگی ہے جس ٹائم سر لائی اس وقت تھوڑا جا کھولو مہربانی زور لگے پھر پیچھے کاٹ کر لو ایکو میں سر لاواں پھر تھوڑا جا کھولو مل کے کہو ذرا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے پڑھو یہ جان بھی تمہاری ہے حضرت دی وقار سیدنا صدیق اکبر نے آپ نے گھر دا سارا مال سر تے بنیا ہے بن کے اکھیں کملی والے ساڈا دل بھی تیرا ہے جان بھی تیری ہے عمر فاروق آپ بھی آندھن کملی والے ساڈا دل بھی تیرا ہے ساڈی جان بھی تیری ہے عثمان غنی آپ بھی آندھن کملی والے ساڈا دل بھی تیرا ہے ساڈی جان بھی تیری ہے عثمان غنی مولا علی ہر بندے نے آکھیا ہے کملی والے ساڈا دل بھی تیرا ہے ساڈی جان بھی تیری ہے میرے مولا حسین امام حسین اننے ننے بچے بھی قربان کر کے اونو محمد بھی قربان کر کے علی اصغر قربان کر کے علی اکبر قربان کر کے اپنا سر کٹ گیا نیزے دی نوک تے ٹنگیا ہے مدینے والے منہ کر کے آکھیا ہے کملی والے آقا یہ دل بھی یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی یہ جان بھی بچپن تو لے کے ہون تک سن دے آ رہے ہیں درخت حضور دے قدمہ میں چایا ہے سبحان اللہ نکے ہوندے تو لے کے ہون تک سن دے ہونے پہ درخت حضور دے قدمہ چایا او بندے آگا کھا جی اے درخت آکھے نا تسی اللہ دے نبی ہو تو میں پھر کلمہ پڑھاں گا تو حضور نے پتا کہ پھر میں جا کے انہوں کہہ دے تجھے محمد بلا رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے اس جملے کے بعد تقریر ختم ہو جائے گی اگر آپ نہ بولیں گے تو انہیں کیا تجھے محمد بلا رہے ہیں وہ اگے ہی لیا ہے پیچھے ہی لیا ہے سجے ہی لیا ہے کھبے ہی لیا میں کہا کھلوندہ کیوں نہیں اسے کہا رام نہ بہو جنہوں سنیا محمد مصطفیٰ دا آجن وجہ تے آپ ہی آ جاندہ ہے نا یہ دا مطلب ہے تو اسی سننا چاہندے ہو جسے پیغام حضور کا مل جائے اسے وجہ تو زمین اگے پیچھے لیا زمین چیر کے جڑاں پٹ کے حضور دے قدمہ چاہ گیا زمین چیر کے جڑاں پٹ کے پڑھے لکھے بندے بیٹھے میں نے گل دسیا جی ذرا جب حضور نے درخت کو بلایا دو شاخاں آ جاندیاں دو پتے آ جاندے اور دو ٹہنیاں آ جاندیاں وہ دے ایمان واسطے کافی سڑتے نے بولو نا دو پتے ہوندے انہاں وچ کلمہ طیبہ دی آوازاں ہون لگ پیندیاں او دے ایمان واسطے کافی سن لیکن محدثین نے لکھا ہے خط جڑیں چیرتا ہوا
زمین کو چیرا، جڑیں اکھیڑ کر حضور کے قدموں میں آ گیا. میں کہا درختہ یہ جڑا لے کے کیوں آیا ہے؟ درخت نے مجھے کہا ارے سنو، نسل انسانی کے جتنے مسلمان ہیں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ ولیوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، ان کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے. درخت نے کہا میں جڑا لے کے اس وقت آیا، میں دسنا چاہنا وا جڑا لے کے دا آیا دسنا چاہنا میری اصل بھی محمد ہی نوکر ہے، میری نسل بھی محمد ہی نوکر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کھڑے ہو کے استقبال کرو صاحب. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ. خاموشی سے تشریف رکھیں، بڑی خاموشی سے، مہربانی. اب تقریر میری بالکل اختتام پہ پہنچ گئی. بس علماء کرام پیران الزام کی زیارت بھی کریں اور ساتھ میرا پیغام بھی لے جائیں. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یارگار پیران ویکھ کے تو اور سبحان اللہ آکھی دا نا، پریشان ہو کے بیٹھ گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضور مفتی اعظم پاکستان تک، حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضور مفتی اعظم پاکستان تک ہر ہستی نے یہی پیغام دیا. کیا پیغام ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. لوگوں کامیابی گڈیاں وچ نہیں جے، کامیابی کاراں وچ نہیں جے، کامیابی زمیناں وچ نہیں جے، کامیابی پیسے وچ نہیں جے. کامیابی اس چیز دا نام ہے بندہ سینہ چوڑا کر کے آکھے میرا تن بھی محمد صدقے، میرا من بھی محمد صدقے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ حضور مفتی اعظم پاکستان چلے گئے تو کام مک گیا. نہیں، کام نہیں مکا. کسی نے تصوف لینا ہے تو صاحبزادہ پیر عبداللہ جیلانی صاحب کو آ جائے. یہ عکس ہے ان کے، یہ تصاویر ہیں ان کی، یہ فیضان ہیں ان کے، جنہوں انہوں دا فیضان چاہیے. کسی تصوف لینا ہے انہوں کو آوے. کسی اپنی حاجات پوریاں کرنیاں نے نا، اللہ دی عطا دے نال، اللہ دے فضل دے نال اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کہ ایسے وظائف نے، ایسے اعمال نے، ایسا ذکر اذکار ہے. اللہ دی عزت دی قسم ہے بندے آ کے اتھوں فیض لے کے جاندے نے. میں نہ سدا بہار دیں اس گلشن، سدا بہار دیں اس گلشن. کدی خزانہ آوے جے کسی نے تصوف لینا ہے ادھر رابطہ کرے، جے کسی علم لینا ہے مفتی صاحب نے رابطہ کر لوے نا. الحمدللہ. تو انہوں پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ ساڑھے حضور مفتی اعظم پاکستان بہت بڑے حکیم ہی سن. او بولو تو صحیح یار، پھر میں نشا کے بھول گیا ہو تسی. گج کے کہو سبحان اللہ. بہت بڑے حکیم تھے اور الحمدللہ آپ نے اپنا علم بھی صاحبزادہ صاحب کی طرف منتقل کیا، اپنی حکمت بھی ان کی طرف منتقل فرما دی ہے. اب جسے جو چاہیے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ محبت رکھیں. میں جامعہ میں حضور مفتی اعظم پاکستان کی صدارت میں پہلے عرض کر چکوں گفتگو کر رہا تھا اور میں نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں مدرسے کے ساتھ تعاون کریں. حضور مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی لوگوں کی منتیں نہیں کی، میں نے لوگوں کی کبھی منتیں نہیں کی کہ کام کریں. آپ فرماتے ہیں مجھے یہ ضرور مان ہے کہ جب بھی میں دین کا کام کرنے نکلتا ہوں اللہ کی طرف سے سارے کام خود ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ گزارش کرتا ہوں حضور مفتی اعظم پاکستان
کہ ہم انشاءاللہ تعالی ان کے صاحبزادوں کے معاون بنیں گے، جو اتنی بڑی عظیم درسگاہ، اتنی بڑی عظیم درسگاہ، اتنی بڑی درسگاہ، اتنی بڑی مادر علمی آپ تیار کر گئے ہیں۔ آج ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اپنے علم سے، اپنی کوشش سے، اپنی محبت سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے دست و بازو بن کے ان کے ساتھ الحمدللہ ہم نے حضور مفتی اعظم پاکستان کی وہ درسگاہ تکمیل تک پہنچانی ہے۔ وہ مفتی اعظم پاکستان، میں شروع سے گل کی ہے کہ کوئی مبالغہ رائے نہیں پہ کرتا، حضور صاحب تشریف فرمایا گواہ اس بات کے، اور کئی طلباء اور علماء جو مدرسے کے استاد ہیں وہ گواہ ہیں۔ آخری وقت ہے مفتی اعظم پاکستان کا، این انگلیاں پہ یہ چل دیا نے، کبھی مریدوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کبھی شاگردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کبھی صاحبزادوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کبھی کسے ویکھنا ہوئے پیر تے آئندہ ویکھ میں دیتا یا نام یہ تے کریا کری نگر نگر بستی بستی اسا ذکر کر دیا رہنا ہے، انہاں دے جہان تو بعد بھی اسا انہاں دیاں گلاں ضرور کر دیا رہنا ہے۔ آئے تائیں تے میں شروع تے بھی آکھے آئے عبد رب جلی اشرف قادر عبد رب جلی عبد رب جلی اشرف قادری پارسا آدمی اشرف بولو پارسا آدمی قادری پیکرے سادگی۔ میں اپنی بات بتاؤں، میرا ایک دوست ہے وکیل ہے، وہ میں اور وہ ہمیں شرف حاصل ہوا حضور مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ سفر کا، کوٹلے کا سفر تے روزہ دا مہینہ، میں نے کہندا اج سواد تاں ہے جو روزہ مفتی صاحب کو کھولیے، میں انہوں نے آکھا کہ عقل نو ہاتھ مار، دیہڑی 12 بجے کیڑا روزہ کھولدا جی، کدی کسی دیہڑی 12 بجے روزہ کھولیا؟ اس آکھا چلو اجما ہی لینے نا، پھر کی بندا ہے کرنا انج ہویا کہ سبب ہی ایسا بنیا، اسی اتنے دیر ہو گئی تے واپس مڑے تے فرماندے نے یہ ٹائم ہے جانا نہیں، روزہ کھول کے جایا جائے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے یہ دیکھ لیتا ہے تیرے اندر کیا ہے، تیرے باہر کیا ہے۔ بڑے لوگ کہتے ہیں کرامتاں تے کرامتاں، میں نا مفتی اعظم پاکستان دی کرامتاں دے ایک پاسے نا انہاں دی استقامتاں ہی ویکھ۔ اللہ کریم دی بارگاہ دعا ہے اللہ میری آپ دی حاضری قبول فرمائے، اور بالخصوص میں معذرت چاہواں گا جڑے بزرگاں کو میری گل بات چنگی نہیں لگی، کیونکہ اے بچے جڑے نے بار بار اٹھتے ہیں، حضور مفتی صاحب جڑے نے اللہ پاک نے بڑا علم عطا فرمایا، بڑا مطالعہ جناب دا، آپ دی جیسے گفتگو ہوئے اس ویلے خصوصی توجہ فرماؤ کہ کوئی بچہ نہ اٹھے، بڑی بد نظمی پیدا ہوندی ہے، بد مزگی ہو جاندی ہے، مہربانی فرماؤ پڑھے لکھے میں خدا دی قسم جو کیا نا بزرگاں نے اتنی محبت نہ سنیا، اتنے پیار تے ذوق نہ سنیا، میں نے سواد آیا، لیکن جس ویلے اے بچے اٹھتے ہیں نا یا ایک بندہ آندا ہے دوسرا جاندا ہے، پھر محفل دا ماحول خراب ہو جاندا ہے۔ مہربانی فرماؤ دل جمی دے نال پوری توجہ دے نال صاحبزادہ والا شان دا حضرت علامہ صاحب دا بیان سنو، اللہ پاک تانوں سلامت رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد سیر ریاض نقشبندی صاحب، شاگرد رشید حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان۔ الحمدللہ ہمیں بھی شرف حاصل ہے آپ کی بارگاہ میں زانوِ تلمذ کرنے کا، اور فیض کی جہاں تک بات ہے سمندر بہا دیتے نگاہ ڈال کے۔ آج کہیں جائیں نا شریعت ہے طریقت نہیں، طریقت ہے شریعت نہیں، اس میں بھی دو نمبریاں عجیب عجیب نظر آتی ہیں، یوں نگاہ کی جی شریعت بھی پلا دی طریقت بھی پلا دی۔ اب اعلیٰ حضرت کا عرس بھی ہے، اعلیٰ حضرت کی بات بھی کرنی ہے، اور میرا وجدان ہے جس طرح حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان 72 سال کے قریب کی زندگی مبارک اعلیٰ حضرت کے افکار کے مطابق گزار کر گئے ہیں، اور زمانے کو بانٹ بانٹ کے کوٹ کوٹ کے پلا کر گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا نام لیں گے آپ کی روح پاک قبر میں بھی خوش ہو۔ اب میں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنا ہے تو آپ نے علامہ سیل صاحب نے قبلہ نے خوب کہہ دیا کہ سبحان اللہ کہنا ہے،
تو میرا خیال ہے بڑوں کی بات ہو تو ہماری چھوٹوں کی باتوں آپس کی باتوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، دین کی بات ہو تو دنیا کی باتوں کے درمیان میں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب بلا تاخیر اعلیٰ حضرت کے کلام کے ساتھ حضرت قبلہ علامہ مولانا زین العابدین صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، وہ ہستی ہیں جلوت ہو یا خلوت، حضر ہو یا سفر، جہاں بھی ہوں اعلیٰ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ قلم اٹھایا کیا خوب فرمایا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم، تیرا مسند راز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اور جن احباب نے حضور قبلہ مفتی اعظم کا چہرہ دیکھا، حضور مفتی اعظم قبلہ کی حیات میں بھی چہرہ دیکھا اور بعد از وصال بھی چہرہ دیکھا، اللہ کے فضل سے جس طرح دنیا میں چمکتا ہوا چہرہ تھا، بعد از وصال بھی چمکتا ہوا چہرہ تھا، صرف چہرہ ہی نہیں کردار بھی چمکتا ہوا، نام بھی چمکتا ہوا، اور آپ کے افکار بھی چمکتے ہوئے، اور آپ کا بعد از وصال جو ہمیں سبق ہے وہ بھی چمکتا ہوا، ہمارے جامعہ کا نام بھی چمکتا ہوا، آپ کے صاحبزادگان کی زندگی بھی چمکتے ہوئی، چہرے بھی چمکتے ہوئے۔ یہ چمک کہاں سے آ گئی؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا چمک ادھر آ تجھے حضور کی نعت میں رکھ دوں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، تیرا کھائیں آقا تیرے غلاموں سے الجھیں، جی تیرا کھائیں آقا تیرے غلاموں سے الجھیں، کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھیں، کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھیں، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھیں، یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھیں، آقا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ گستاخ منافق یہ گندہ ہے واللہ، جو تجھ کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا زین العابدین صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ تمامی احباب درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ولدہ و نائبہ السید الشیخ عبد القادر الجیلی وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ گرامی قدر حضرات، میرا نام محمد زین العابدین ہے اور میں اگست 2009 میں حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے وابستہ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جتنا عرصہ اپنی وہ ظاہری حیات دنیا میں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو
بہت زیادہ موقع دیا ہے، بہت زیادہ موقع دیا ہے کہ میں نے ان کی خدمت کی ہے۔ بالخصوص 2009 سے لے کر اگست 2021 تک مصعب قبلہ جتنے بھی جمعۃ المبارک آپ پڑھانے سیالکوٹ تشریف لے گئے ہیں، الحمدللہ تمام کے تمام جمعے میں آپ کے ساتھ جاتا رہا ہوں۔ قریب قریب میں نے مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ 450 جمعے پڑھے ہیں اندازہ۔ سب سے پہلی بات حاضرین جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 11-12 سال جتنا بھی عرصہ بنتا ہے میں قبلہ مصعب کی خدمت میں رہا ہوں، اور آپ ایک بھرپور کامیاب زندگی گزار کے گئے۔ آپ ان کی شخصیت کو دیکھتے تھے، آپ نے ان کا جنازہ بھی دیکھا ہے، آپ نے ان کا آخری دیدار بھی کیا۔ میں 10 سال 11 سال جتنا عرصہ بھی آپ کی خدمت میں رہا ہوں، بہت زیادہ تنہائی اور ان کی جو نجی معاملات ہیں ان کی حد تک بھی ان کے ساتھ شامل رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی مفتی صاحب قبلہ کی زبان سے گالی نہیں سنی۔ کسی کو انہوں نے ماں کی بہن کی گالی دی ہو، میں نے مفتی صاحب قبلہ کو مسجد میں کھڑا ہوں بات کر رہا ہوں، مصعب نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ تو اس لیے اگر میں بھی اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک بھرپور کامیاب زندگی گزاریں، تو حاضرین میرے سامعین آج سے تہیہ کر لیں، ہم بھی کسی کو گالی نہیں دیں، کسی کو گالی نہیں دیں۔ یہ مفتی صاحب قبلہ نے پوری زندگی میں نے نہیں سنا انہوں نے کسی کو گالی دی ہو۔ دوسرے نمبر پر مفتی صاحب قبلہ کا جو انداز تھا کہ دوسروں کو وہ عزت دیتے تھے۔ اب میری حیثیت ان کے سامنے کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی، لیکن پوری زندگی جب بھی انہوں نے مجھے بلایا، یا بیٹا کا ہے یا زین صاحب کا ہے، اس میں میری بہادری نہیں ہے، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، ان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ اس لیے میں بھی تہیہ کروں، آپ بھی تہیہ کریں کہ ایک کامیاب دنیاوی زندگی انسان کو بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی رسپیکٹ کرے، دوسروں کو عزت دے۔ آج ہم اپنے گھروں میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو عزت نہیں دیتا، بچے والدین کی عزت نہیں کرتے۔ سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج اس کے الٹ ہے۔ تو مفتی صاحب قبلہ کا جو پیغام تھا، یا پوری زندگی جو انہوں نے کامیاب زندگی بسر کی ہے، اس میں انہوں نے دوسروں کو عزت دی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم میر پور ایک عرس تھا، میں مفتی صاحب قبلہ کے، آپ نے مجھے اپنے ہمراہ کیا اور مجھے ساتھ میر پور آپ لے گئے، تو وہاں پر آپ ممبر پر جلوہ افروز تھے، اور کشمیر میں ابھی بھی جو جوڈیشری کا سسٹم ہے وہاں قاضی موجود ہیں، قاضی ہوتے ہیں۔ یہ جو گورنمنٹ کشمیر ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ تو ایک قاضی صاحب آئے اور وہ تقریر کرنے لگے، اور تقریر کرتے کرتے وہ کہنے لگے کہ قبر میں، یہ مسئلہ بھی ہے یاد رکھیے گا آپ بھی، کہ قبر میں جب سرکار کی شبیہ یا مثل آئے گی تو پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، کہ اس شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہا کرتے تھے دنیا میں؟ تو مفتی صاحب قبلہ نے کہا کہ قاضی صاحب، ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام کی کوئی مثل نہیں، ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام کی کوئی مثل نہیں ہے، نہ سرکار کی قبر میں شبیہ آئے گی بلکہ سرکار خود قبر کے اندر تشریف لائیں گے، بنفس نفیس خود تشریف لائیں گے۔ مفتی صاحب قبلہ کا فرمانا اتنا تھا کہ وہاں لوگوں نے نعرے لگائے، تو آپ نے فرمایا یہ علم کلام کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو وہ قاضی صاحب کہنے لگے
کہ آپ استاد ہیں, آپ نے جو بات کی وہ اچھی کی, آپ کا شکریہ, لیکن میں گفتگو کر رہا تھا, آپ نے درمیان میں مجھے ٹوک کے تو اچھا نہیں کیا. آپ مفتی صاحب قبلہ ادھر حق پر تھے, بات کرتے تو تیری ایسی کی تیسی, تو مجھے یہ کہہ رہا ہے, فلاں کہہ رہا ہے. نہیں, مفتی صاحب قبلہ نے, میں واللہ گواہ ہوں, مسجد کے اندر مفتی صاحب قبلہ نے ممبر پر بیٹھ کے کہا قاضی صاحب معذرت. یہ ہے دوسروں کو رسپیکٹ دینا, عزت دینا. آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو سب سے بڑی برائی ہے, ہم نے دوسروں کو عزت دینا چھوڑ دی. برداشت کا مادہ, میں اپنے آپ کو علامہ یا عالم دین نہیں کہلاتا, میں تو خادم بھی نہیں ہوں, ایک عام انسان ہوں, نارمل پرسن ہوں. آج ہمارے علماء کرام میں یہ چیزیں چل پڑی ہیں, ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. عوام تو عوام رہی, خدا را ایک دوسرے کو برداشت کیجیے, ایک دوسرے کو عزت دیجیے. جب آپ کسی دوسرے کو عزت دیں گے اور اس کی جو آپ کی انٹینشن ہے, آپ کی نیت ہے, وہ رضا الہی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلند کرے گا. باتیں بہت ساری ہیں میرے پاس, اتنی ہیں کہ میں اللہ کے فضل سے ساری رات بھی کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوتی سناتے. تیسرے نمبر پر بات یہ کرنی ہے کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے, فائدہ پہنچائے. ایک ہے کہ اپنی ذات تک فائدہ, میں کامیاب ہوں تو ٹھیک ہے, میں کامیاب ہوں, لیکن سب سے بہتر انسان کون ہے؟ جو خود بھی کامیاب ہے اور دوسروں کو بھی کامیاب بنائے. کون انسان کامیاب ہے؟ جو خود بھی کامیاب ہو اور دوسروں کو بھی کامیاب بنائے. میں 2019 میں انتہائی فیشنیبل, دنیاوی تعلیم یافتہ, پڑھا لکھا سب کچھ انسان تھا, لیکن دین سے اور دینداری سے عاری تھا, بالکل ناواقف تھا. اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر میں پوری زندگی ایسے رہتا تو میرا کیا حال ہوتا. مفتی صاحب قبلہ نے یہ نہیں کہا کبھی بھی مجھے کہ اے موڑا نوجوان ہے, پڑھا لکھے تھے, یہ کو اپنے کم کڑانے ہیں. کس طرح کہ مفتی صاحب قبلہ کا الحمدللہ آپ انٹرنیٹ پہ جتنا بھی کام دیکھے, کوئی بھی ویڈیو دیکھے, وہ 98% اس فقیر نے کیا ہوا ہے. 2009 سے لے کر اب تک 98% میں نے کیا ہوا الحمدللہ. انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ موڑا اس طرح دے واہ کم کر لیں دے, یہ کو اے ہی کراؤ. مفتی صاحب قبلہ نے ہمیشہ مجھے کہا, جب بھی کوئی وظیفہ بھی پوچھا, وظیفہ بتائیں, فرمایا بیٹا وظیفہ یہ ہے, پڑھیں پڑھیں بس پڑھیں, بس پڑھیں. اور پھر انہوں نے مجھے یہ سارے جو طالب علم ہیں, ہمارے مدرسہ کے استاد ہیں, صاحبزادگان قبلہ ہیں, یہ بھی جانتے ہیں میں جس طرح پڑھا ہوں, جس انداز میں پڑھا ہوں, یہ سب جانتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ مفتی صاحب قبلہ کی وہ کہتے ہیں کہ العلم فی الصدور لا فی السطور. علم جو ہے وہ سینے کے اندر ہے, سینے سے سطروں میں منتقل ہوتا ہے, سطروں میں کچھ نہیں ہے. مفتی صاحب قبلہ نے اپنی نظر سے اور اپنی صحبت سے الحمدللہ اتنا مضبوط کر دیا ہے, اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی جگہ, کسی بھی علمی مذاکرہ میں ہمیں بٹھا دیں, ہم انشاءاللہ تعالی ہر طرح کا مکالمہ سمجھ بھی سکتے ہیں, اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. یہ کس طرح ہوا؟ یہ ان کی نظر سے ہوا, ان کی صحبت سے ہوا, اور ان کی مہربانیوں سے ہوا. اور یہ بڑائی میری نہیں ہے, یہ ان کا کرم ہے, ان کی مہربانی ہے. تو ایک نکارہ شخص کو انہوں نے کامیاب بنایا, ایک نکارہ شخص کو انہوں نے کامیاب بنایا. اس لیے اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آپ کے پاس کوئی فن ہے, آپ کے پاس کوئی اچھائی ہے, تو وہ دوسروں کو منتقل کریں, وہ دوسروں کو منتقل کریں, ان تک پہنچائیں, ان کو فائدہ دیں. اگر آپ کسی کو فائدہ پہنچائیں گے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ
اس کو اتنی سمجھ اور اتنی حکمت عطا فرماتا ہے۔ تو حضور قبلہ والد گرامی قدس سرہ العزیز کو اللہ تعالیٰ نے فقیہ بنایا تھا، دین کا، دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ اور یہ جو دین کی فقہ اور سمجھ ہے نا، یہ اس آدمی کو نصیب ہوتی ہے کہ جس کا واسطہ جو ہے وہ حضرت سرکار سید المرسلین حضرت سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ قریب کا ہو، کہ حضور کا قرب ہو نا، تو پھر یہ دین کی فقہ اور سمجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آدمی کو عطا فرماتا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ علم بھی حضور کی بارگاہ سے ملے گا اور حکمت جو ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ سے ملے گی۔ تو اب جتنا قرب ہوگا حضور کے ساتھ اتنا ہی وہ آدمی فقیہ بنتا چلا جائے گا، اور حضور کے قرب کے بغیر یہ فقہ کا علم جو ہے نا یہ آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتا، دین کا فقیہ وہ نہیں بن سکتا۔ عالم بن جائے گا لیکن فقیہ نہیں بنے گا۔ تو یہ جو ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام بھی ایسے فرماتا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے اس قرب خاص کے اندر چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو فقیہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ اب حضور قبلہ والد گرامی کو دیکھیں کہ آپ کی جب پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے کچھ ہی عرصہ کے بعد آپ کو آپ کے دادا جان کون ہیں؟ وہ بھی فقیہ اعظم ہیں۔ اس دور کے جو علماء اور اولیاء ہیں انہوں نے آپ کو لقب دیا تھا فقیہ اعظم، کہ اپنے زمانے کے اندر سب سے زیادہ جو دین کا علم سمجھتے ہیں وہ حضور خواجہ پیر محمد نیک عالم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات تھی۔ تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت قطب الاولیاء حضور خواجہ پیر محمد اسلم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضور قبلہ والد گرامی کو مانگ کر تو اپنے پاس بلا لیا کہ یہ آج کے بعد سے میرا بیٹا ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو اس طرح ان کو اپنا بیٹا بنا لیا حضور خواجہ نیک عالم قدس سرہ العزیز نے۔ اور یہ خواجہ نیک عالم کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ حضرت پیر یعقوب شاہ صاحب ماجرہ شریف والے بہت سی حضرات جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں جو جانتے نہیں ہیں، کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے اتنے مقرب تھے کہ ہر روز حضور کی زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے، لیکن کسی وجہ سے یہ زیارت بند ہو گئی۔ اب اولیاء کے پاس، صلحاء کے پاس دورہ شروع ہوا ان کا، کسی ولی کے پاس جاتے ہیں، کسی صالح آدمی کے پاس جاتے ہیں کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ جو مشکل ہے اس کو حل فرما دے، جو پہلے زیارت کا سلسلہ تھا جو رک چکا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھر جاری فرما دے۔ تو کہیں سے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوتا، لیکن آپ کی رہنمائی کی گئی، وہ بھی ایک طویل واقعہ ہے، آپ کی رہنمائی کی گئی کہ آپ حضور خواجہ پیر محمد نیک عالم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جائیں تو وہاں پر آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ چنانچہ حضور پیر یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور خواجہ پیر محمد نیک عالم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر آپ حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا کہ پہلے حضور کی زیارت ہر روز ہوا کرتی تھی، اب یہ زیارت بند ہو چکی ہے تو آپ دعا فرمائیں۔ اب حضور خواجہ پیر محمد نیک عالم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب اور احترام دیکھیں کہ سادات کا ادب کس طرح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے نیک عالم دعا نہیں کر سکتا۔ شاہ صاحب نے اصرار کیا جی کہ آپ دعا فرمائیں، کہا کہ نہیں، دعا میں نے نہیں کرنی، دعا آپ کریں گے، اس پر نیک عالم آمین کہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل فرما دے گا۔ چنانچہ پیر یعقوب شاہ صاحب نے دعا کی، حضور خواجہ پیر محمد نیک عالم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر آمین کہا۔ جب رات کو سید یعقوب شاہ صاحب سوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ جس جگہ پر سوئے ہوئے ہیں جس مکان کے اندر، تو وہاں پر ایک اونٹنی ہے، اس کے اوپر کوئی نقاب پوش جو ہے وہ سوار ہیں،
اور اس اونٹنی کی جو لگام ہے نا وہ حضور خواجہ پیر محمد نیک عالم قادری رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھ کے اندر ہے، اور آپ اس کو کھینچتے ہوئے یعقوب شاہ صاحب کی جو چار پہی ہے نا اس کے بالکل پاس لے کر آ گئے، اور اس کے پاس لا کر آپ نے اس ہستی کا نقاب جب الٹا تو وہ حضرت سرکار سید المرسلین تھے صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ اور آپ چونکہ پنجابی زبان بولتے تھے تو پنجابی زبان کے اندر فرمایا کہ شاہ جی حضرت سید المرسلین تشریف لے آئے نے تے رج کے زیارت کر لو، اور پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو فرماتے ہیں کہ ہر روز اسی انداز کے اندر زیارت کرائی جاتی ہے کہ حضور خواجہ پیر محمد نیک عالم جو ہے وہ حضور کی اونٹنی مبارک کی لگام کو لے کر تو وہ آتے ہیں، آپ کے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ شاہ جی رج کی زیارت کر لو۔ یہ وہ ہستیاں حضور خواجہ پیر محمد نیک عالم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حضور قبلہ والد گرامی کو اپنی گود میں لیا، اور آپ کے جو ابتدائی ایام ہیں ان کے اندر آپ کی تربیت فرمائی۔ 4 سپارے حضور والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ تقریباً 4 سپارے حضور قبلہ فقیہ اعظم نے آپ کو حفظ کرائے، زبانی یاد کرائے، اور لکھنے کی جو تربیت ہے وہ بھی آپ نے حضور قبلہ والد گرامی کو دی۔ اور پھر پیار کا یہ عالم تھا حضور قبلہ والد گرامی کے ساتھ حضور خواجہ پیر محمد نیک عالم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ آپ روزانہ صبح اپنے ہاتھ سے حضور قبلہ والد گرامی کو چوری تیار کر کے کھلایا کرتے تھے، اور بادام جو ہیں ان کو رات کو بھگو دیتے تھے پانی کے اندر، صبح چھیل کر اپنے ہاتھ کے ساتھ، کسی کو کہہ بھی سکتے تھے، لیکن محبت کا یہ عالم تھا کہ خود یہ سارے کام آپ فرمایا کرتے تھے اور حضور قبلہ والد گرامی کو کھلایا کرتے تھے اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ تو ایک فقیہ اعظم جو تھا نا وہ دوسرے فقیہ اعظم کی تربیت فرما رہا تھا، وہ جو دین کی سمجھ اور فقہ ہے نا وہ ان کے سینے کے اندر انڈھیل رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کی وفات ہوئی حضور خواجہ پیر محمد نیک عالم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو پھر آپ کی تربیت آپ کے والد گرامی حضور قطب الاولیاء، حضور پیر شمس السالکین، حضور قبلہ پیر خواجہ محمد اسلم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمائی۔ اور آپ وہ ہستی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اتنے مقرب کہ سینکڑوں لوگوں کو آپ کی دعا کی وجہ سے حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ نے پھر تربیت فرمائی، اور اس تربیت کے اندر ظاہری علم کی تربیت بھی ہوتی، ساتھ روحانیت کی تربیت بھی ہوتی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور والد گرامی کو خود نمائی کی عادت نہیں تھی، اپنی کرامتیں نہیں بیان کرتے تھے۔ آج کل تو کرامتوں کا بڑا شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو، کہ کوئی بس تھوڑی سی مل جائے کہیں سے تو اس کو کھینچ تان کر پھر بڑا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، لیکن حضور قبلہ والد گرامی نے کبھی خود نمائی نہیں کی، کبھی اپنی کرامت بیان نہیں کی۔ یہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، لوگ سوال کیا گیا، اصرار کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں بچپن میں حضور قبلہ والد گرامی کی تربیت کے اندر تھا تو حضور قبلہ والد گرامی نے کئی مرتبہ مجھے حضرت سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا اور حضور کی سرپرستی کے اندر دیا، اور جن مزارات پر آپ حاضری کے لیے جاتے تو فرماتے ہیں کہ صاحب مزار سے ملاقات بھی کراتے تھے حضور قبلہ والد گرامی۔ تو یہ آپ کی جو تربیت ہے یہ ہو رہی تھی۔ تو یہ جو فارسی کی کتابیں ہیں ساری شروع سے لے کر آخر تک یہ ساری اپنے والد گرامی سے آپ نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ تھا درس نظامی کا باقی کتابوں کا موقوف علیہ تک یہ بھی اپنے والد گرامی سے پڑھا، کچھ دیگر اساتذہ بھی تھے، مفتی محمد نور حسین صاحب شرق پور شریف والے، ان سے بھی پڑھا، اور پھر حضور والد گرامی نے جو فلسفہ ہے اس کی جو عالی کتب ہیں وہ حضور مولانا محمد نواز نقشبندی صاحب بکھی شریف والے جو ہیں ان سے پڑھی، شمس بازیگاہ وغیرہ، اور جو موقوف علیہ ہے یہ حضور قبلہ والد گرامی نے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا، اور آپ سے فتویٰ نویسی کی تربیت جو ہے وہ حاصل کی۔ اور حکیم الامت تو حکیم الامت ہیں، سب جانتے ہیں کہ کتنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا آپ کو قرب حاصل تھا،
اور کتنی محبت حاصل تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضور قبلہ والد گرامی جو ہیں یہ سن 71 کے اندر غالباً آپ لاہور تشریف لے گئے۔ وہاں پر جا کر آپ نے دیگر جو امور ہیں ان کے ساتھ ساتھ حضرت سید احمد شاہ صاحب، سید ابو البرکات کے نام سے جو مشہور ہیں، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں۔ آپ کے پاس جا کر فتویٰ نویسی جو ہے یہ آپ نے شروع کی۔ حضور قبلہ والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ وہ دور ایسا دور تھا کہ جس دور کے اندر حضرت سید صاحب قبلہ جو ہیں یہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی نظر جو ہے نا یہ بھی کافی کم ہو چکی تھی، لکھ نہیں سکتے تھے۔ تو جو بھی فتوے آپ کے پاس آیا کرتے تھے تو وہ حضور قبلہ والد گرامی کو عطا فرماتے، تو آپ ان کے جواب لکھ کر تو اگلے دن حضرت سید صاحب قبلہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے اور آپ اس کے اوپر دستخط فرما دیتے۔ آج بھی گھر کے اندر وہ فتوے کچھ موجود ہیں کہ جن کے اوپر سید صاحب قبلہ کے دستخط موجود ہیں کہ آپ نے کہا کہ الجواب صحیح والمجیب نجیح، کہ یہ جواب صحیح ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب، آپ بھی بارگاہ نبوی کے وہ مقرب ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں۔ اور جو علماء ہیں نا، علماء کے درمیان آپ سید الاتقیاء کے نام سے مشہور تھے، کہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں نا علماء کے اندر، ان کے بھی آپ امام تھے، وہ سید ابو البرکات شاہ صاحب ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور قبلہ والد گرامی جو ہیں یہ سن 1979 کے اندر تقریباً آپ سوری نام تشریف لے گئے اور وہاں پر تقریباً 4 سال کا عرصہ رہے اور وہاں پر دین کی خدمت کی۔ تو وہاں پر بہت سے واقعات ہیں آپ کے، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک ہاسپٹل کے اندر تشریف لے گئے کسی کام کی غرض سے، تو وہاں پر ایک ہندو عورت تھی جس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی تھی۔ تو آپ ہاسپٹل کے اندر تشریف لے گئے تو لوگوں سے انہوں نے پوچھا، وہ ہندو مذہب والے تھے، کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے مذہبی رہنما ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری خاتون ہے، اس کو آپ ذرا دم کرا دیں۔ تو حضور قبلہ والد گرامی نے اس عورت کو دم فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ نابینا سے بینا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر عطا فرما دی۔ اور ہزاروں ہندو جو ہیں یہ آپ کی کرامت دیکھ کر تو مسلمان ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ آج بھی ان کی اولادیں جو ہیں وہ آپ کی مرید ہیں، آپ کی بیعت کے اندر ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا اور حضور خواجہ پیر محمد اسلم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قطب الاولیاء آپ کو سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کے اندر بھی، اپنے مریدین کے اندر بھی، اپنے خلفاء کے اندر بھی سب سے زیادہ محبت حضور قبلہ والد گرامی کے ساتھ تھی۔ آپ کے وہ خطوط جو آپ نے حضور قبلہ والد گرامی کو لکھے ہیں نا، ان کو پڑھیں تو ہر خط کے شروع کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے عزیز از جان بیٹے، کہ جو جان سے بھی پیارا بیٹا ہے، وہ یہ لفظ کہہ کر تو آپ کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ اور ایک خط کے اندر آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور خواجہ قطب الاولیاء نے آپ نے فرمایا کہ جب میرے والد گرامی وفات پانے لگے تو وفات سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے مجھے یہ دعا دی تھی۔ پنجابی بولتے تھے حضور فقی اعظم، تو آپ نے دعا دی تھی اللہ تعالی رنگ لائے۔ کس کو دعا دی تھی؟ حضور قطب الاولیاء کو۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے رنگ لگے، تو آپ خط کے اندر لکھتے ہیں کہ بیٹا آج میں محمد اسلم قادری تمہیں دعا دیتا ہوں کہ اللہ رنگ لائے۔ تو یہ آپ کی دعا تھی اور آپ کی توجہ اور آپ کی محبت تھی حضور قبلہ والد گرامی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم مقام عطا فرمایا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے قرب کا یہ عالم ہے کہ یہ حضرت سید عربی شاہ صاحب، یہ پرانے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ صائم الدہر ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور قائم اللیل ہر رات جو ہے یہ بیداری کے اندر بسر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر۔
ان کو فیض ہوا حضور فقی اعظم سے اور حضور قطب الاولیاء سے۔ تو یہ مدینہ منورہ کے اندر مقیم ہیں اور کئی سال گزر گئے ہیں وہاں پر ہی مقیم ہیں اور گمنامی کے اندر رہتے ہیں، کسی کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، کوئی تلاش کرے تب بھی ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ حضرت پیر سید عربی شاہ صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں حضور پیشوا اہل سنت نے یہ حضور قطب الاولیاء کے جنازے کے موقع پر یہ بات بیان کی کہ جب میں اپنے والد گرامی قطب الاولیاء کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھا تو وہاں پر حضرت سید عربی شاہ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ بات بیان کی کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت سرکار سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مفتی صاحب کی دستار بندی فرمائی ہے۔ یہ دستار بندی جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے آپ کی فرمائی، اور پھر اس کے بعد سن 2006 کے اندر الجامعۃ الاشرفیہ جو ہے اس کی بنیاد آپ نے رکھی، اور یہ جو الجامعۃ الاشرفیہ ہے یہ تقریباً 2006 سے لے کر آج 2021 ہے، تقریباً 15 سال بن جاتے ہیں۔ 2004 جڑی مدرسے دی بنیاد تھے وہ دیر بہرحال 2004 یا 2006 جو ہے اس کے اندر بنیاد رکھی، تو یہ تقریباً 15 سے 17 سال بنتے ہیں۔ تو اس عرصے کے اندر جتنی ترقی اس جامعہ نے کی ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے کہ وہاں پر بھی جو جامعہ ہے وہ تعمیر ہے، اور ادھر 60 کنال جگہ جو ہے یہ آپ نے خرید فرمائی اور اس کے اوپر ایک عظیم الشان مسجد جو ہے وہ تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ اہل علم جانتے ہیں کہ علماء کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اس چیز کے اندر اور اتنی ترقی نہیں وہ کر پاتے، لیکن حضور قبلہ والد گرامی کی 17 سال کی یہ جو محنت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ اتنا بڑا ادارہ آپ نے جو ہے وہ قائم فرمایا ہے۔ تو یہ الجامعۃ الاشرفیہ کے اندر ایک مرتبہ آپ قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث پاک کا درس دینے کے بعد جب آپ سبق پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے تو آپ جامعہ سے باہر نکلے، میں بھی پاس تھا، اور حضرت مولانا محمد یعقوب رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضور والد گرامی کے بہت مخلص اور وفادار شاگرد تھے، جنہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ کے قیام کے اندر اس کو پروان چڑھانے کے اندر بڑی محنت کی حضور قبلہ والد گرامی کی محبت کے اندر۔ تو یہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو ہم نے اور بھی کچھ حضرات تھے جو اس وقت میرے ذہن کے اندر نہیں ہیں۔ تو یہ ہم جامعہ سے باہر کھڑے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ اچانک 2 شخص جو ہے نا یہ موٹر سائیکل کے اوپر نمودار ہوئے اور آ کر پوچھا کہ مفتی صاحب کون ہیں؟ تو ہم نے کہا جی کہ آپ سامنے موجود ہیں۔ تو ان کے ہاتھ کے اندر ایک پرچی تھی اور اس کے اوپر نمبر لکھا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ سید عربی شاہ صاحب کا نمبر ہے، ان کو فون فرمائیں، ان کے ساتھ آپ بات کریں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ہم بڑے حیران، حضور قبلہ والد گرامی بھی بڑے حیران کہ وہ تو گوشہ گمنامی کے اندر رہتے ہیں، پیچھے ان کا علاقہ جو ہے وہ پشاور کا ہے، اس طرف کا علاقہ ہے، یہاں پر ان کی کوئی واقفیت نہیں، یہاں پر کیسے کوئی آ گیا نمبر دینے کے لیے؟ بہرحال ان 2 آدمیوں سے پوچھا، وہ کوئی جواب نہ دیا، چلے گئے۔ تو پھر جو الجامعۃ الاشرفیہ کے اندر جو دفتر کے سامنے جو کمرہ ہے اس کمرے کے اندر ہم بیٹھ گئے، وہاں پر فون موجود تھا، سپیکر آن کر کے فون ملایا گیا حضرت سید عربی شاہ صاحب کو۔ تو آپ نے حال احوال دریافت کرنے کے بعد حضرت سید عربی شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اس لیے رابطے کے لیے کہا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت سرکار سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر جن اولیاء کو کرسی ملتی ہے کہ وہ کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کرسی عطا فرما دی ہے۔ تو یہ آپ کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ قرب تھا، اور وہاں سے یہ چشمہ علم جو ہے نا یہ حضور قبلہ والد گرامی کو عطا کیا گیا کہ جس کی مثال جو ہے یہ آج کے دور کے اندر نظر نہیں آتی۔ تو یہ حضور قبلہ والد گرامی
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ بھی بے انتہا محبت کرتے تھے، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بات ہو گئی، کچھ حضرات ہیں جو ایسے سلسلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جن کا حضور غوث پاک کی افضلیت کے بارے میں کچھ موقف ٹھیک نہیں ہے، تو حضور قبلہ والد گرامی فرمانے لگے کہ ہم بڑے غیرت مند مرید ہیں حضور غوث پاک کے، ہمارا اس آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو حضور غوث پاک کو اولیاء سے افضل نہیں مانتا۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی جو ہے یہ حضور غوث پاک کی افضلیت کا انکار کرے نا تو ہم اس کو اپنے دل سے نکال دیتے ہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنی محبت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک نصیحت آپ کی جو ہے، بہت سی باتیں کرنے والی ٹائم جو ہے وہ بس دعا کا ہو چکا ہے تقریباً۔ آپ کی جو نصیحت ہے وہ آپ نے جو فرمائی مجھے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی لکھتے ہو تو لکھتے وقت جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا نام آئے نا تو حضور کے نام مبارک کے ساتھ مکمل درود پاک لکھا کرو، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، پورا درود پاک۔ اور فرمایا کہ میں نے جب بھی لکھا ہے اسی طرح لکھا ہے، اور فرمایا کہ اس درود پاک کے لکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ ان کی تحریریں پڑھیں نا، ہمارے گھر کے اندر جو موجود ہیں، ہزاروں صفحات ہیں جو آپ نے لکھے ہیں، ان کے اندر جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا نام آئے گا نا تو یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جلدی سے جو ہے وہ اوپر ساد ڈال کر آپ آگے گزر گئے ہو، یا پھر یہ ہے کہ طبع جو ہے وہ نہ چاہ رہی ہو اور آدمی جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ خط شکستہ کے اندر لکھ کر آگے چلا جائے۔ وہ تیزی کے ساتھ لکھتے ہیں نا بس خانہ پوری کے لیے، بس سمجھنا ہے کیا لکھا ہے، بس یہ جی لکھ دیا ہے، وہ چیز جو ہے یہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جب حضور کا نام آئے تو درود پاک جو ہے نا وہ بس اس انداز کے اندر لکھتے ہیں کہ باقی لکھائی کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن درود پاک کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، خط شکستہ کے اندر لکھ دیتے ہیں جلدی سے۔ لیکن حضور قبلہ والد گرامی کی اگر آپ تحریریں پڑھیں گے تو ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ پورا درود پاک لکھا ہوا آپ پائیں گے۔ اور محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ کتابت کے فن سے آگاہ تھے اور بڑی خوبصورت آپ کی لکھائی تھی، تو اگر آپ دیکھیں گے تو عام لکھائی اتنی خوبصورت نہیں ہوگی جتنا خوبصورت درود پاک ساتھ لکھا ہوا موجود ہوگا۔ یعنی بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نامے لکھتے اور اس کے ساتھ یہ درود پاک جو ہے یہ آپ پورا لکھتے۔ اور پھر آپ کی یہ عادت تھی کہ آج کل ہم سے جب لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے لیے دعا کریں تو ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی دعا کر دیں گے، پھر بعد میں ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا جی کہ کس نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، اور دعا کرنا یاد بھی نہیں رہتا۔ لیکن حضور قبلہ والد گرامی کی یہ عادت تھی کہ آپ ہر روز رات کے وقت سونے سے پہلے نا ایک مرتبہ خصوصی دعا کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کی ساری زندگی کا معمول ہے۔ جتنے بھی بیمار ہوں، وظائف رہ جائیں آپ کے پڑھنے والے یا دیگر معاملات جو ہیں وہ آپ کے رہ جائیں کرنے والے، وہ سارے چھوڑ سکتے تھے، لیکن یہ دعا آپ نے کبھی بھی قضا نہیں کی۔ یہاں تک کہ بیماری کے عالم کے اندر جب آپ ہاسپٹل کے اندر داخل تھے وہاں پر بھی آپ نے یہ دعا نہیں چھوڑی، اور یہ دعا جو ہے یہ جب آپ کرتے تھے تو ذرا بلند آواز کے ساتھ کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ جو پاس بیٹھنے والے ان کی تربیت ہو جائے کہ کس طرح دعا مانگنی ہے۔ تو آپ سے میں نے یہ آپ کی عادت دیکھی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی فون پر کہتا ہے جی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، تو حضور قبلہ والد گرامی کی عادت تھی کہ پہلے آپ اپنے والدین کے لیے، پھر اپنے آل اولاد کے لیے، پھر اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے عقیدت مندوں کے لیے، اور اپنے ساتھ جو محبت رکھنے والے ہیں، اپنے جو شاگرد ہیں، ان سب کے لیے آپ دعا کیا کرتے تھے۔ اور پھر ساتھ میں جس آدمی نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہوا تھا تو آپ اسپیشل اس کا نام لے کر اس کے حق کے اندر دعا فرماتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا یہ دعا فرمائیں تو آپ نے فرما دی کہ ٹھیک ہے یہ دعا کریں گے، پھر بعد میں بھول گئے، نہیں،
آپ اپنے خاص اوقات کے اندر اس آدمی کا نام لے کر اس کے لیے آپ دعا فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت تھی۔ تو آج بھی الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی توجہات بڑھ جاتی ہیں، تو ان کی توجہات آج بھی ہماری طرف ہیں، ان کی دعائیں آج بھی ہمارے شامل حال ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی توجہ ان کی طرف کریں، جتنا ہماری توجہ ان کی طرف بڑھے گی اتنی ہی زیادہ ان کی توجہ ہماری طرف ہوگی، اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے شامل حال ہوگی۔ اور اس بات پر بکثرت واقعات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستجاب الدعوات فرمایا تھا۔ جب کوئی بات کہہ دیتے تھے نا یا دعا کر دیتے تھے تو وہ کام ہو جاتا تھا۔ یہ ہم نے بہت دیکھا ہے اس چیز کو۔ اور میرے خیال میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ حضور قبلہ والد گرامی کے فیوزات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے قریبی عزیز جناب پیر محمد یاسر قادری اشرفی صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ مراڑیاں شریف، و دیگر اہل خاندان، ہمارے تعلق دار اعزاء اور اقربا کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا۔ قبلہ والد گرامی کے سال ثواب کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے حوالے سے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ کے ملک فرما دیں۔ احباب نے پڑھائیاں مل کی ہیں محفل پاک میں ویسے بھی، اور ماشاءاللہ تمام احباب ہمارے مسلمان بہن بھائی، اور ان کی محبتوں کا ہم کوئی ان کا موازنہ نہیں کر سکتے کسی چیز کے ساتھ۔ انہوں نے بے حد دعائوں سے نوازا الحمدللہ۔ پوری دنیا میں دیگر ممالک میں جب بیمار تھے تب بھی احباب نے بہت ساری دعائیں فرمائیں، اور مساجد میں اجتماعی طور پر اور ہر نماز کے بعد لوگوں نے، ہمارے احباب نے، جو جاننے والے ہیں جو نہیں جاننے والے ہیں، ان سب نے بھی دعائیں فرمائی ہیں۔ اور پھر وفات کے بعد سے فاتح خوانی کا سلسلہ الحمدللہ اتنا زور و شور سے لوگ خود اپنے دل سے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ احباب خود اپنی دل سے کئی جگہوں سے فون آتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں جی کہ جہاں پر واقفیت بھی نہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ مسجد میں امام صاحب نے، خطیب صاحب نے دعا کیا، ہر نماز کے بعد ہماری مسجد میں دعا ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، خاص عنایت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو دنیاوی مسرت گاہ مقدسہ میں یہ ثواب پہنچے۔ الہ العالمین تمام اولیاء امت، اکابرین نے امت، سلف صالحین، بزرگان دین، علماء ربانیین کے بارگاہ مقدسہ میں یہ ثواب پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت مرحومہ کو یہ ثواب پہنچے۔ ہمارے خاندان میں سے اور دیگر احباب جو یہاں پر تشریف فرمائے، ان کے خاندانوں میں سے اور خصوصیت کے ساتھ میزبانان محفل ہیں، ان کے گھر میں سے، اہل خانہ میں سے جتنے لوگ بزرگ صاحب ایمان دنیا سے جا چکے، مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلندی عطا فرما، سب کی قبر کی، حشر کی، عالم برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، نیکیوں کو اعلیٰ درجے کی شرف قبولیت عطا فرما، خطاؤں لغزشوں کو مولا ہماری معاف فرما، مولا کریم صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما، آئندہ کی زندگی نیکی پر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو مولا کریم اچھا روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں حلال طیب برکت والا رزق عطا فرما،
مولا کریم جتنے بچے بچیاں امتحان دے رہے ہیں امتحانوں میں کامیابی کامرانی مرحمت فرما، جو اچھے نیک رشتے کی تلاش میں نیک موافق رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو مولا اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اولاد کی خوشیاں انہیں نصیب فرما، اپنے گھروں کو تیرے ذکر سے تیرے حبیب کے ذکر سے ہمیں آباد کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ الہ العالمین اللہم ربنا غثنا یا ملک القدوس یا ربنا ورب الملائکۃ والروح، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار، ہما کار دنیا ہما کار دین، سپردم خدایا بتو بالیقین، سپردم بتو مایہ خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دا مان آل رسول، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے غفلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔